30واں سپارہ رکوع نمبر 14 سورہ فجر کی آیت نمبر 19۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور کھاتے ہو تم وراثت کا مال سب کا سب، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور محبت کرتے ہو تم مال سے بہت زیادہ محبت کرنا، جی بھر کر تم محبت کرتے ہو دنیا کے مال سے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ اللہ ذوالجلال سورہ فجر کی آیت نمبر 19 میں انسان کی بیماری کا تیسرا سبب ذکر فرما رہے ہیں کہ انسان تم وراثت کا مال سارا ہڑپ کر جاتا ہے، کھا لیتا ہے تو مردوں کا مال، اور دنیا کے مال سے تو نے جی لگا لیا، جی بھر کے تو محبت کر رہا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں انسان کو ایک بیماری لگنے کا ذکر کیا ہے۔ انسان کو ایک قسم کی بیماری لگ چکی ہے، اور وہ بیماری کون سی تھی جی؟ کہ جب اللہ انسان کو مال دیتا ہے تو غرور اور تکبر کرتا ہے، اور جب اللہ مال چھین لیتا ہے اور رزق کم کر دیتا ہے تو پھر ناشکری اور کیا کرتا ہے؟ گلے کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، اور اللہ کے متعلق غلط الفاظ کہتا ہے اللہ کی ذات کے متعلق کہ اللہ نے مجھے رسوا کر دیا، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ تو یہ انسان ناشکرے کی اللہ نے مثال ذکر کر دی کہ انسان تجھے یہ بیماری لگ چکی ہے، مال و دولت دوں تو غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، لڑائی بڑائی کرتا ہے، بدماشیوں پہ اتر آتا ہے، اور جب مال چھین لیتا ہوں تو پھر تم میرے متعلق، میری ذات کے متعلق گلے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ بیماری لگی کیوں ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو 4 اسباب تھے۔ کتنے اسباب جی؟ 4۔ 2 ہم نے کل ذکر کیے، وہ 2 کون سے تھے جی؟ سب سے پہلے اللہ پاک نے یہ بیماری تجھے اس لیے لگی کہ تو یتیموں کی عزت نہیں کرتا، یتیموں کی عزت نہیں کرتا، یتیموں کا حق کھاتا ہے۔ اور دوسری سبب بیماری کیا تھی؟ کہ تو مساکین کے کھانے پہ لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دیتا، ابھارتا بھی نہیں ہے۔ تو جب ترغیب نہیں دیتا تو اس کا مطلب تو کھلاتا بھی نہیں ہے۔ اور آج کی آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کھا جاتے ہو تم مردے کا مال، وراثت کا مال، سارے کا سارا، سارے کا۔ تو یہ تیسرا سبب اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں بیماری کا کہ اس انسان کو یہ بیماری کیوں لگی ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم وراثت کے اندر جو حق جن کا بنتا ہے ان کو نہیں دیتے، سارا کھا جاتے ہیں،
سارا نہیں یقین آتا تو آج پاکستان کی عدالتوں کے اندر، کچہری کے اندر جا کے وکیلوں کے پاس جو کیس ہے ذرا دیکھ لینا، آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ آیت آج کس طرح یہ فٹ ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے تو منع کیا ہے کہ کسی کا حق کھانا نہیں ہے، اور وراثت کا حق جس کا جتنا بنتا ہے وہ مقرر ہے یا کوئی نہیں؟ وہ مقرر ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 10 میں یوصیکم اللہ، وہ پورا رکوع اللہ پاک نے ذکر کر دیا کہ اولاد کو کتنا حصہ ملنا ہے، ماں باپ کو کتنا حصہ ملنا ہے، بہن بھائیوں کو کتنا حصہ ملنا ہے، اور میاں بیوی کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ تو اس رکوع میں اللہ نے یہ چیزیں ذکر کر دی۔ جب حصہ مقرر ہے، حصے کیا ہیں؟ مقرر ہے، تو جب جو بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اب اس کو جو اللہ کا قرآن حصہ جتنا دے رہا ہے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے، وہ اس کا جتنا بنتا ہے۔ اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت مکہ کے حالات کیا تھے، عرب کے حالات کیا تھے؟ آج جو ہمارے ملک میں خواتین کہتی ہیں، روشن خیال خواتین، کہ اسلام نے ہمیں کیا حقوق دیے جی، اسلام نے کیا حقوق دیے ہیں جی، ذرا دیکھ تو صحیح، آمنہ کے لال کے آنے سے پہلے تیرے کیا حقوق تھے، تیری ویلیو کیا تھی، تیری حیثیت کیا تھی؟ نہ تجھے وراثت میں حصہ ملتا تھا، نہ تیری عزت تھی معاشرے کے اندر۔ تو آپ کے میرے آقا کا دنیا میں تشریف لانا پورے جہان کے لوگوں کے لیے رحمت بن گیا، بالخصوص خواتین کے لیے بھی، کہ جس نبی نے آ کے تمہیں بتایا کہ یہ خواتین یہ ادب و احترام کی چیز ہے، حقارت کی چیز نہیں ہے، ان کو ذلیل نہ کرو۔ اور عورت کے 4 ہی رشتے ہوتے ہیں، کتنے رشتے ہوتے ہیں؟ عورت کیا بنتی ہے؟ بیٹی بنتی ہے، عورت بہن بنتی ہے، عورت بیوی بنتی ہے، عورت ماں بنتی ہے۔ بیٹی بنی تو آپ کے میرے آقا نے فرمایا جس کو اللہ 2 بیٹیاں عطا کرے اور ان کی صحیح پرورش کرے اور صحیح اخلاق سکھائے، قرآن کی دین کی تعلیم دے، پھر مناسب جگہ رشتہ ان بچیوں کا کر دے، دینی تعلیم دے کے اخلاق سکھا کے کیا کر دے، مناسب رشتہ کر دے، اور ان بچیوں کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو دے۔ تو آپ کے میرے آقا نے فرمایا ان بچیوں کا باپ اور میں کل قیامت والے دن میدان معاشر میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ بیٹی بنی تو باپ کو میرے نبی کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور بہن بنی تو جو بھائی بہن پہ خرچ کرتا ہے اس بھائی کے ساتھ پشتوں کا تک کبھی بھوک اور فاقہ نہیں آئے۔ اور بیوی بنی تو اگر بیوی اس حال سے دنیا سے رخصت ہوئی یا شوہر اس حال سے رخصت ہوا دنیا سے کہ اس کا خاوند اسے راضی تھا، تو یہ بیوی جنت میں بھی اپنے شوہر کی ساتھی بنے گی۔ اور جب ماں بنی تو اللہ نے پوری جنت ہی اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھ۔ اب بھی عورتیں، اور قرآن مجید میں پوری سورت ایک ملے گی، سورۃ النساء، جو کن کے نام پہ ہیں، اور اس میں احکامات ذکر کی ہیں۔ بہن کا کتنا حصہ ہے وراثت میں، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا حصہ ہے، اور ماں کا کتنا حصہ ہے۔ کیا بات ہے! تو 4 رشتے ہیں عورت کے، 4 حصے میں وہ وراثت کی حقدار بن رہی ہے یا نہیں بن رہی؟ اور ہم نے نہیں مقرر کیا، یہ حصہ مقرر کرنے والا کون ہے جی؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مال و دولت کی وجہ سے تو مغرور ہوا ہے۔ تیسرا سبب کیا ہے کہ تو مردوں کا مال کھا جاتا ہے۔ مردوں کا مال، مردوں کا مال کھانا کیا ہے؟ مردہ جو چیز انسان دنیا سے جا رہا ہے، جو چیز چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں وراثت۔ اور آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں کتنے ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں، کتنے بہن بھائی وراثت کے مسائل میں پریشان ہیں۔
اسلام آباد کا ایک واقعہ ایک عالم نے سنایا تھا، میں نے آپ کو بارہا سنایا یہ واقعہ، کہ انہوں نے ماں باپ کی شان پہ تقریر کی، ایک فوج سے ریٹائر افسر بوڑھا تھا، وہ رونے لگ گیا، تو اس نے وجہ پوچھی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں فوج سے ریٹائر بہت بڑا افسر ہوں، میرے 2 ہی بیٹے تھے، ایک کو میں نے انجینئر بنایا، دوسرے کو میں نے کیا بنایا؟ ڈاکٹر، اور ان کی شادیاں کروا دی، اور جو میری پراپرٹی تھی ساری میں نے ان بچوں کے کیا کر دی؟ نام کر دی، بھئی انہیں کہا چلو دے دیتا ہوں۔ تو ان بچوں کو جب میں نے نام کروائی تو انہی 2 بیٹوں نے مجھے بھی میری بیوی کو ہمیں بوڑھوں کو گھر سے نکال دیا، اور ہم نے پھر عدالت کا رخ کیا، پورا سال ہم کوشش کرتے رہے، تو پورے سال میں ہمیں 1 کمرہ 1 بیٹھک ملی، اور میں صبح نماز کے لیے جاتا ہوں، باہر تالا لگا کے جاتا ہوں۔ یار وہ تو ماں باپ ہے، گزر گئی، جو کچھ انہوں نے زندگی گزار چکے، یہ اولاد سوچے کل ان کی اولادیں نہیں ہونی، یہ ان کی اولادیں ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ اور پھر وہ کہتا ہے نماز پڑھ کے صبح کی میں واپس آتا ہوں، ہوٹل پہ جا کے چائے پی کے پھر شاپر میں چائے لاتا ہوں بیوی کے لیے۔ تو اس ماں باپ کو والد اگر فوت ہو جاتا ہے اس کی جداد میں اس کو مرنے کے بعد کیسے حصہ ملتا ہے؟ کس کو؟ کیا ہے حدیث میں کس کہ والد فوت ہو گیا، جی آپ کہتے ہیں کہ 1 ثلث کا مالک ہے، جی 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 والدین 1 ثلث کے مالک ہیں، اس کی وہ 1 ثلث کیسے برقرار رہے گی مرنے کے بعد؟ وہ جو ثلث کے اندر ہی اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، تجہیز و تکفین کی جائے گی، پھر اس کی کوئی اگر وصیت ہے تو وہ ثلث میں سے ادا کی جائے گی، ثلث میں سے ادا کی جائے گی، اور وہی ثلث اگر بچ گئی ہے تو پھر وہ بچوں کا حق ہے، اگر وہ بچے چاہیں تو وہی ثلث صدقہ کر دیں، کیا کر دیں جی؟ صدقہ کر دیں، ٹھیک ہو گیا، صدقہ کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے یہ ذکر کیا کہ یتیموں کا مال بھی کھاتے ہو، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے ہو، اور جو فوت ہو جائے ان کا مال بھی ہڑپ کر جاتے ہو۔ تو یہ تو ایک واقعہ میں نے سنایا، فیصل آباد کا ایک واقعہ تھا، بھائی فوت ہوا، ذمہ تھے وہ، تو بھابھی کو اور بھائی کے بچیوں کو اس نے ڈیرے کے اوپر بند کمرے میں، ڈیرا تھا وہاں بند کمرہ تھا اس کے اندر بند کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے بھابھی کو کہا کہ جو میرے بھائی کی وراثت بنتی ہے نا یہ انگوٹھے لگا دے کہ میرے نام ہو جائے، انہوں نے کہا نہیں کرتے، تو اس نے ان کو اور اس کی بچیوں کو بند کمرے میں رکھ دیا اور باہر نہیں نکلنے دیتا تھا۔ وہ منظر دیکھیں تو رونا آ جاتا ہے۔ تو جو وراثتی حق بنتے ہیں آج اگر مسلمان ادا کرتا نا تو ہمارے ملک کے یہ حالات نہ ہوتے۔ تو وراثتی جو حقوق ہیں اللہ پاک فرماتے جب تم زیادتی کرو گے، کیا کرو گے؟ زیادتی کرو گے تو یاد رکھنا پھر تیرے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ تو یہ تیسرا سبب ہے کہ مال آئے تو غرور کرتا ہے، چھن جائے تو رسوا ہوتا ہے، اور گلے شکوے کرتا ہے کہ تم مردوں کا مال کھا جاتا ہے، سارا ہڑپ کر جاتا ہے۔ اور چوتھا اللہ پاک فرماتے ہیں وہ تحبون المال، یہ تو ہمارے حالات ہیں۔ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کیسے کی؟ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں پیدا کی، نہ اجاگر کی، بلکہ دنیا کی محبت نکالی ہے، دنیا کے مال کی محبت بھی نکالی ہے۔ یہاں پہ ایک واقعہ مجھے ذہن میں آ گیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے پہلے تو حبشہ گئے، پھر دوبارہ ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف۔ مدینہ کے اندر جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے ایک عمل کیا، ایک کام کیا جس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں، بھائی چارہ۔ کیا بنایا جی؟ انصار صحابہ کہتے ہیں جو مدینہ میں رہنے والے ہیں، مہاجر صحابی کہتے ہیں جو باہر سے مدینہ میں آنے والے بسنے والے۔ تو آپ نے ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو آپس میں کیا بنا دیا؟ بھائی بھائی بنا۔ یہ میرے نبی کی تربیت دیکھ، یہ میرے نبی کے شاگردوں کی تربیت دیکھ، یہ ان کی محنت دیکھ کہ قرآن پہ میرے نبی نے کس طرح عمل کر کے دکھایا۔
اور آپ نے ان دونوں کو صحابہ کو کیا بنا دیا؟ حالانکہ خونی لحاظ سے وہ بھائی بھائی نہیں ہے، ایمان کے لحاظ سے وہ بھائی بھائی تھے، انما المؤمنون اخوہ کے بتائے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں مہاجر تھا، مجھے ایک صحابی کا، انصار صحابی کا بھائی بنایا گیا، وہ ہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ سعد بن ربیع کہتے ہیں مدینہ میں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار میں تھا، سب سے زیادہ۔ مالدار اب ان کا بھائی کون بن رہا ہے؟ سعد بن ربیع کا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ساتھ لیا۔ اور بھائی ان کو بنانے والا کون تھا؟ آمنہ کلال، عبداللہ کا در یتیم، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے۔ حضرت سعد بن ربیع عبد الرحمن ابن عوف کو کہتی ہیں کہ میرے جتنی بھی پراپرٹی ہے نا، سارا مال جتنا بھی ہے، آج کے بعد آدھا میرا آدھا تیرا۔ حالانکہ حقیقتاً دیکھا جائے تو چونکہ خونی رشتے نہیں تھے، تو ویسے تو وہ مال کا وہ وراثت کے حقدار، لیکن میرے نبی نے جو بھائی بنایا نا، اب خونی رشتے پیچھے ہو گئے، روحانی رشتے آگے ہو گئے۔ اور پھر فرمایا میری 2 شادیاں ہیں، 2 بیویاں شادی ہوئی ہیں میری، 2 بیویاں، تو دونوں بیویوں کو دیکھ لے، جو تجھے پسند آتی ہے تو اشارہ کر، میں اسے طلاق دے دوں گا، اس کی عدت گزر جائے گی اور تو اس سے شادی کر لے۔ اور آگے سے بھی تو وہ شاگرد میرے نبی کا تھا۔ سبحان اللہ۔ عبد الرحمن ابن عوف کو کہتے ہیں اللہ تجھے تیرا مال مبارک کرے، تیرے مال میں برکت ڈالے، تیری روزی میں برکت ڈالے۔ میں نہ تیری بیوی لینے آیا ہوں نہ تیرا مال لینے آیا ہوں، مجھے بازار کا راستہ دکھا، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے، میں مزدوری کر کے اپنے ہاتھ پاؤں کا ذریعے کما کے کھاؤں گا۔ اور آپ کے میرے آقا نے فرمایا جو بندہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتا ہے، الکاسب حبیب اللہ، الکاسب اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھانے والا وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے پھر بازار جا کے مزدوری کر کے جنگلات کے اندر گئے، وہاں کام کیا، اور پھر وہ اپنی کام جو کیا وہ مزدوری بنی وہ سے۔ میرے نبی نے تو ایسے تربیت کی ہے۔ احد کے لڑائی کے اندر صحابہ 70 صحابہ شہید ہوئے، تو ایک صحابی شہید ہو رہے تھے، انہوں نے پانی مانگا۔ سبحان اللہ۔ کیا مانگا جی؟ تو ان کے ایک رشتہ دار پانی لائے، جب قریب ہوئے تو ساتھ ایک صحابی اور پڑے تھے، اگلے کو دے دے۔ اس نے بھی پانی مانگا، تو انہوں نے کہا مجھے چھوڑ، پہلے اس کو دے دے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ۔ جب دوسرے کے پاس گیا تو تیسرے پانی مانگا، جب تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شہید ہو گیا۔ دوسرے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہو گئے، پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کو۔ سب شہید ہو گئے۔ اور یہاں آیت اتری ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پہ دوسروں کو، اگرچہ خود بھی محتاج ہوں، خود بھی کیا ہو۔ اور یار میرے نبی نے اپنے شاگردوں کی یہ تربیت کی کہ وہ اپنی ذات پہ دوسروں کو کیا دیتے ہیں، اور حقدار وہ وراثت میں نہیں تھے پھر بھی۔ اور ایک غزوے میں جب مال غنیمت آ گیا نا بہت زیادہ، تو آپ نے انصار اور مہاجر صحابہ کو اکٹھا کیا۔ اب بھائی مال بہت زیادہ آ گیا، میری 2 رائے ہیں، میری 2 جو آپ کو پسند آتی ہے چن لینا۔ جی حضرت آپ کی کیا رائے ہے؟ اب بھائی مال اتنا آ گیا ہے، اے انصار، پہلے آپ نے انصار صحابہ کی بڑی تعریف کی، ان کی اولاد کی، کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے پناہ دی مہاجر صحابہ کو، حضور کی عزت کی، اکرام کیا۔ تو اب مال غنیمت ہو گیا بہت زیادہ، تو آپ نے فرمایا اگر یہ سارا مال مہاجرین کو دے دیا جائے، اور آپ کے یہ گھر بھی چھوڑ دیں گے، آپ کی جائیدادیں جو اس سے بھی کاروبار سے بھی الگ ہو جائیں گے، آپ اپنا کاروبار اپنی پراپرٹی ساری لے لیں، یہ مال غنیمت ہم ان کو دے دیتے ہیں تاکہ یہ بھی اپنا کاروبار کریں، ان کو اپنی چیز مل جائے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جس طرح تم پہلے رہ رہے ہو اسی طرح رہتے ہو، یہ سارا مال تم دونوں میں آدھا آدھا کیا کر دیتا ہوں۔ ہائے قربان جاؤں، میرے نبی کا ایک شاگرد انصار صحابہ کا سردار کھڑے ہو گئے، عرض کی حضرت میری بھی ایک رائے ہے، اگر آپ منظور کریں تو۔ میری رائے یہ ہے
اور میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میرا قبیلہ سارا میری بات پہ متفق ہوگا۔ عرض کی حضرت میری رائے ہے کہ جتنا مال ہے نا، ذرا سوچیے، خدا کی قسم 1 منٹ کے لیے سوچیے، سوچا کریں ان بات کو۔ یہ جتنا مال غنیمت ہے یہ سارا مال آپ مہاجرین کو دے دیں، کیا دے دیں؟ لیکن جویں ساڑھے گھر جیسے ہمارے گھروں میں یہ رہ رہے ہیں نا، آپ نے ان کو نکالنا نہیں ہے، ہم نہیں نکالیں گے، مال بھی دے دیں، مال بھی دے دیں، اور جیسے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، جس طرح ہمارے کاروبار میں شریک ہیں، ہمارا پراپرٹی میں، ہم نے ان کو نکالنا، ہم نے ان سے کوئی چیز لینی۔ اور اس موقع پہ آپ کے میرے آقا نے صاحب پھر انصار صحابہ کی تعریف شروع کر دی، ان کی اولاد کی تعریف۔ اور یار جو صحابہ ایسے تھے، میں کس طرح مانے جاؤں، میں کیسے مان جاؤں کہ وہ صحابہ میرے نبی کے دنیا کے جانے کے بعد ان کی بیٹیوں کے حق کھا جائیں، ان کی بیٹی کا حق کھا جائیں، اور زندگی میں انہوں نے ایسا کام نہیں کیا ہے۔ میں کیسے مان جاؤں کہ بی بی فاطمہ کا وہ حق کھا گئے، بے شک بی بی فاطمہ کو انہوں نے تکلیف دی۔ تو اللہ کا قرآن شاہد ہے، اللہ کہتا ہے یؤثرون علی انفسہم، ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پہ اوروں کو۔ تو ایسے لوگ تھے، اور ان کو دنیا کے مالوں سے محبت نہیں تھی۔ جب دنیا کی فراوانی ہوئی نا، مال غنیمت آ گیا، صحابہ خوشحال ہو گئے، تو وہ خوش ہوئے، وہ تو رونے لگ گئے کہ کہیں اسلام کی وجہ سے، لانے کی وجہ سے جو تکلیفیں ہمارے اوپر آئی ہیں، اللہ نے کہیں بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ تو اس موقع پہ یاد رکھنا، وہ کہتے تھے اللہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، دنیا کا مال نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے تو آخرت چاہیے، ہمیں چاہیے تو جنت چاہیے۔ تو میرے بھائی یہاں اللہ پاک نے ان لوگوں کی اعلیٰ ذکر کی کہ تم ایسے لوگ ہو کہ تم مردوں کا مال بھی کیا کھاتے ہو، کھا جاتے ہو، سارا ہڑپ کر جاتے ہو، حالانکہ سارے مال کا تو حقدار ہے، اس میں وراثت کا سب لوگوں کا حق ہے۔ اور چوتھا سبب اللہ پاک نے فرمایا تحبون المال حبا جما، مال سے محبت کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ بہت زیادہ تم مال سے محبت، یہ تو چوتھی بیماریاں کا سبب آ گیا، مال سے محبت۔ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کی جوان رہتی ہیں۔ بنی آدم بوڑھا ہو جاتا ہے اور 2 چیزیں اس کی کیا رہتی ہیں؟ جوان رہتی ہیں، یعنی 2 چیزوں کی محبت بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں، ایک اولاد کی محبت، ایک مال کی محبت۔ جبکہ بڑھاپے کے اندر ان چیزوں کی محبت کم ہونی چاہیے تھی، اللہ کی محبت بڑھنی چاہیے تھی، اللہ کے رسول سے محبت بڑھنی چاہیے تھی، اللہ کے قرآن سے محبت بڑھنی چاہیے تھی، اس میں آگے جانا چاہیے تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم مال سے زیادہ محبت کرتے ہو، اور جو مال سے زیادہ محبت کرے گا نا، مال سے زیادہ محبت کرے گا، اس مال سے محبت کرنے کی وجہ سے اگر تو نے دنیا میں اس مال کو صحیح کمایا، حلال طریقے سے کمایا، حلال جگہ پہ لگایا، پھر تو تیری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور اگر حرام طریقے سے کمایا اور حرام جگہوں پہ لگایا، پھر یہی مال تجھے تیری بربادی کا سبب بنے گا، یہ بہت بڑا ازدہا بن جائے گا، اور یاد رکھنا پھر کل قیامت والے دن ہماری پکڑ کا سبب بنے گا۔ تو یہاں میں نے آج مختصراً یہ ذکر کر دیا کہ جو بیماری انسان کو لگی، مال ملے تو غرور و تکبر کرتا ہے، چھن جائے تو گلے شکوے کرتا ہے۔ تو اس کے بیماری کے سبب کتنے تھے جی؟ 4 سبب تھے۔ پہلا سبب یتیموں کی عزت نہ کرنا، دوسرا سبب مسکینوں کو کھانے پہ ترغیب، مسکینوں کے کھانے پر ترغیب نہ دینا، اور تیسرا سبب کہ وراثتی مال بھی کھا جانا، اور چوتھا سبب کہ تم مال سے کیا کرتے ہو؟ جب مال سے زیادہ محبت کرو گے تو پھر بے ایمانیاں کرو گے، زیادتیاں کرو گے، ظلم زیادتیاں کرو گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں
اللہ سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو مال ہے اللہ کے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں لگاؤ یار، ادھر دو، اللہ کے گھروں میں لگاؤ، دین کے کاموں پہ لگاؤ، انشاءاللہ یہی مال تیرے لیے نجات کا ذریعہ سبب بنے گا، تاکہ اللہ کے کاموں پہ لگائیں گے۔ پھر آپ کے میرے آقا نے فرمایا جو بندہ اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں کیا بناتا ہے جی؟ محل بناتا ہے۔ جب ایسے لگاؤ گے تو آپ کے میرے آقا نے فرمایا، وہ مدینہ میں گئے تو آپ نے فرمایا جو بندہ یہ کنواں یہودی سے خرید کے اسلام کے لیے وقف کر دے گا، میں محمد اس کا ضامن بنتا ہوں کہ اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی تو آپ نے فرمایا جو اس کو خرید کے مسجد میں وقف کر دے گا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو اللہ پاک کیا دیں گے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے دیے یا نہیں دیے؟ ایسے لگاؤ اپنا مال اللہ کے گھروں میں، دینداروں پہ، علماء پہ، غریبوں پہ، مسکینوں پہ۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے اللہ کی راہ میں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔